شارح نے لکھا ہے کہ وہ بیماری دنیا کی محبت کی بیماری ہے، دنیا کی طلب کی بیماری ہے، دنیا کو حاصل کر لینے کی بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ آپ اس کا جتنا علاج کرتے ہیں یہ بیماری اتنی کیا ہو جاتی ہے، زیادہ۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو بڑھاتا ہی جاتا ہے۔ دنیا کی ہرس، دنیا کو زیادہ سے زیادہ پا لینے کی تمنا، یہ ایسی بیماری ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، آپ اس کا جتنا مرضی علاج کرائیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ مرض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا تھی، کم ہونے والی تو بات ہی نہیں۔ انسان کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے یقول ابن آدم، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کاش ایک سونے کی وادی ہو جائے تو میرے لیے بڑی ہے، ایک سونے کی وادی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب اس کو ایک سونے کی وادی مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور ہو جائے، پھر ٹھیک ہو جائے۔ ایک سے میرا گزارا نہیں ہوا، مزہ نہیں آیا، زندگی کا مزہ نہیں۔ پہلے وہ روتا تھا کہ مجھے روٹی مل جائے، بس 2 ٹائم کی روٹی ہو جائے بہت ہے میرے لیے۔ جب 2 ٹائم کی روٹی ہونے لگی تو کہنے لگا کہ نہیں، روٹی تو ہے 2 ٹائم کی لیکن مزہ نہیں ہے، 2 ٹائم کی روٹی گوشت کے ساتھ ہونی چاہیے، پھر زندگی کا مزہ آئے گا۔ اور جب 2 ٹائم کی روٹی گوشت کے ساتھ ملنے لگی تو کہنے لگا نہیں، گھر میں نہیں، یہ پی سی ہوٹل کے اندر اگر 3 ٹائم کا کھانا مجھے ملے، اگر اپنے مہمانوں کو میں وہاں جا کے کھانا کھلاؤں تو زندگی کا مزہ تب ہے۔ فرمایا ایک وادی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، فرمایا کہ اس کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اور یہی ہرس دنیا کی اس کو مجبور کرتی ہے کیا بولنے پر، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر وہ جھوٹ بولے گا دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا کو جمع کرنے کے لیے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے، دنیا میں مقام اور مرتبہ پانے کے لیے، دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، پھر وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا۔ اور جھوٹ کا سلسلہ یہ رکنے والا نہیں ہے، لیکن ہوگا کیا، وہ جتنا جھوٹ بولتا چلا جائے گا اس کی زندگی اتنی ہی کیا ہو جائے گی، دردناک۔ دکھ ختم نہیں ہونے والے کبھی اس کی زندگی سے، جھوٹ بولتا ہوں۔ آج مسلمانوں کے اندر جھوٹ عام ہو گیا، اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے پورے کا پورا مسلم طبقہ، پوری امت مسلمہ کہہ لے، پوری امت مسلمہ دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں نا پچھلے دنوں کی بات کہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، 56 سے زیادہ مسلمانوں کے ممالک، لیکن اگر کہیں ان پر ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر تو سارے مل کر بھی اس ظلم کا مداوع نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیں اس سے دردناک زندگی اور کیا ہوگی کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ایٹم بم ہوا پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بندہ کہتا ہے جی بڑا ہم نے ترقی کر لی جناب، ایٹم بم بڑھا لیا ہم نے، وہ ایٹم بم بڑھا کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے دردناک ایک بندہ یہ نا اس کے پاس ہے کچھ نہیں، وہ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے اس کے پاس گولی بھی نہیں، چاقو بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے، پھر تو وہ روتا ہے نا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مدد کر، یا اللہ میری مدد کر، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہو، لوگ ہو، اسلحہ ہو، فوجیں ہو، پیسہ ہو، معیشت ہو، سونا ہو، سب سے زیادہ اس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوں، اور اس کے باوجود بھی اپنے کسی مسلمان بھائی پر ہونے والے ظلم کا وہ مداوع نہ کر سکے تو پھر کیا زندگی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب میں اللہ مبتلا کر دے گا، روئیں گے، چلائیں گے، کر کچھ نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ اس جھوٹ کو چھوڑنا ہو، جب تک کوئی بندہ یہ چھوٹی سی بات ہے بالکل ویسے کہنے کو کہ بندہ یہ طے کر لے کہ میں نے آج کے بعد جھوٹ، میں نے جھوٹ، دنیا ملتی ہے تو ملے، نہیں ملتی تو نہ ملے، عزت ملتی ہے تو ملے، نہیں ملتی ہے تو نہ ملے، عہدہ ملتا ہے تو ملے، نہیں ملتا تو نہ ملے، دولت جاتی ہے تو جائے، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بس سیدھی سی بات ہے، اتنی سی بات، چھوٹی سی۔ اچھا پھر اس میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ کام ایسا ہے اس کے کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جناب میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، میں کیسے جھوٹ نہ بولوں۔
رنگ کالا ہے، میں کیسے جھوٹ نہ بولوں بھائی، میں کیسے سچ بولوں؟ میرے پاس تو پیسے نہیں، میرے پاس تو گھر نہیں ہے، میں کیسے سچ بول سکتا ہوں؟ کوئی بہانہ بھی نہیں۔ غریب آدمی بھی سچ بول سکتا ہے، امیر آدمی بھی سچ بول سکتا ہے، کالا بھی، گورا بھی، پاکستانی، غیر پاکستانی، کسی جگہ پر رہنے والا کوئی بندہ، کوئی بہانہ نہیں اس کے پاس۔ یہ اتنا آسان کام ہے، اور جب تک یہ آسان کام کوئی نہ کر پائے گا تو میں کہتا ہوں بڑے کام کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ سب بےہودہ باتیں ہیں کہ ہم جناب یہ کر دیں گے اور ہم فلاں کر دیں گے، ان باتوں کی کوئی اللہ کے نزدیک ویلیو نہیں ہے جو یہ چھوٹا سا کام نہ کر سکے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی قوم میں سے، اپنے لوگوں میں سے، اپنے خاندان میں سے ہر بندہ یہ تہیہ کرے کہ میں نے جھوٹ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے نہ پناہ مانگتے ہیں۔ قرض سے کیا مانگتے تھے؟ پناہ۔ نماز میں بھی ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جتنی آپ کو قرض سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے نا، کسی اور چیز سے اتنی پناہ مانگتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی ضرورت ہوتی ہے بندے کو لینا بھی پڑ جاتا ہے، ظاہر بات ہے اجازت بھی ہے اس کی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو اور بہت زیادہ ضرورت ہو قرض لے بھی سکتے، لیکن حضور سے پناہ مانگتے تھے۔ جب صحابی نے پوچھا نا اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ کیا بات ہے، اتنی پناہ اس سے کیوں مانگتے ہیں؟ اتنی تو شاید آپ نے جنت سے بھی نہیں مانگی جتنی قرض سے آپ مانگ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب آدمی قرض لیتا ہے نا تو قرض لینے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتا ہے؟ جب قرض لے لیا ظاہر بات ہے دینا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی پیسے نہیں ہے، کبھی جھوٹ بولے گا۔ فرمایا اصل میں قرض سے پناہ نہیں مانگ رہا، اس قرض کی وجہ سے جو عواقب پیدا ہوتے ہیں نا، جو نتیجے نکلتے ہیں، جس جرم میں انسان دھستا چلا جاتا ہے، میں اس سے پناہ مانگ رہا ہوں کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ لو ہی کوشش کرو کہ کسی طریقے سے قرض سے میری جان دے۔ اور آج دیکھیں پورا معاشرہ قرض کے اندر، اچھا معاشرے کا پورے ملک کے ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، یہ کس میں ڈوبا ہوا ہے؟ قرضوں میں۔ لوگ کہتے ہیں ٹخنوں تک، اور یہ تو سر کے آخری بال تک قرضوں میں ڈوبے ہوئے، بال قرضے میں۔ پھر آپ ان لوگوں سے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ سے سچ بولیں گے، کہ ہم سے سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیسے بولے سچ ہو؟ جھوٹا آدمی، مقروض آدمی کبھی سچ نہیں بول سکتا، اتنی ہمت نہیں ہوگی اس میں کہ وہ سچ بولے۔ بڑا مشکل کام ہے کہ بندہ مقروض بھی ہو اور سچا بھی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے جو قرض سے پناہ مانگی نا، اصل میں قرض سے نہیں مانگتے، اصل میں آپ نے پناہ مانگی کس سے؟ جھوٹ سے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول مومن جو ہوتا ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ڈر جاتا ہے، کبھی کبھی گھبرا بھی جاتا ہے، مومن سے ایسا کبھی کبھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے نہ بھائی نہ، یہ کام نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے اندر کمزوری کبھی کبھی آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولنے لگے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس جگہ پر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو بھی کہ جو اس کام میں اگر مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ زیادہ جھوٹ ایک تو قرض لینے والوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، دوسرا کاروبار میں۔ نبی علیہ السلام نے خصوصی پیغامات، خصوصی احکامات کاروباری لوگوں کو دیے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے دو بندے کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور وہ سچ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں، بورک لہما، اللہ تعالیٰ ان کے اس خرید و فروخت کے اندر برکت پیدا فرماتا ہے اس سچ کی وجہ سے، چاہے تھوڑا ہی فائدہ ہو جائے نا۔ ہمارے یہاں جھوٹ اس لیے بولتے تاکہ فائدہ کیا ملے؟ زیادہ ملے۔ اور ایسے ایسے جھوٹ بندہ حیران آ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور سچائی کی بنیاد پر دونوں خرید و فروخت کرتے ہیں، ہمارے دوست کہنے لگے اور خریدنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور بیچنے والا بھی۔ اچھا خریدنے والا جب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اس چیز کا کیا ریٹ ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ 100 روپے کلو ہے، مجھے تو ادھر سے 50 روپے مل رہی ہے۔ بندہ پوچھے تو 50 لے لے جا کے ادھر سے، لیکن جھوٹ ضرور بولنا ہے۔ حالانکہ اس کو یہ بھی اچھا جو سامنے بیچنے والا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اس کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ یقین کوئی نہیں کرے، لیکن جھوٹ ضرور بولنا ہے۔ اچھا پھر وہ آگے سے وہ کیا کرتا ہے؟ 100 تو ریٹ ہی کوئی نہیں، اس کو تو 150 ریٹ چلتا ہے، مجھے تو 250 مل رہا تھا اور میں تو 250 بھی نہیں دیا۔
مجھے 250 مل رہا تھا، میں نے 250 نہیں دیا اور پھر 150 میں اس کو دے دوں. ایسا عہد کر لیا ہم لوگوں نے کہ جھوٹ لازمی بولنا. جو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر وہ سچ بولے اللہ برکت پیدا فرمائے، اور اگر وہ جھوٹ بولے تو فائدہ تو ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے 4 پیسے زیادہ مل جائیں، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ اس مال اور اس رزق کی برکت کو کیا فرما دے گا؟ اس پیسے سے سکھ نہیں کو لے سکتا، اس پیسے سے چیزیں لے گا سکھ ختم ہو جائے گا اس چیز کا. وہ گاڑی لے گا اس پیسے سے گاڑی کا سکھ ختم ہو جائے گا. وہ مکان لے گا مکان کا سکھ ختم ہو جائے گا. وہ اس پیسے سے شادی کرے گا شادی کا سکھ ختم ہو جائے گا. شادی ہو جائے گی، بچے پیدا کر لے گا، سکھ نہیں ملے گا اسے. تو فرمایا کہ اگر تم سچ بولو گے اور جو اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو، جو اس کے اندر خامی ہو، جو اس کے اندر خوبی ہو، وہ دونوں تم نے کیا کرنی ہے؟ وہ دونوں بیان کرنی ہے، چھپانا نہیں. اگر عیب ہے کسی چیز میں جو آپ بیچ رہے ہیں نا، تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا اس میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ، اچھا ہمارے غریب سے لے کر امیر تک سبھی لوگ لگے ہوئے اسی کام میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ منڈی گئے تو منڈی میں ایک آدمی اناج لے کے بیٹھا ہوا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا، ڈھیر تھا، ڈھیر کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھ کو ایسا لگا جیسے کوئی گیلی چیز ہے. آپ نے اس سے کہا یہ کیا بات ہے، یہ نیچے گیلا اناج کیوں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اصابت السماء، بارش ہو گئی تھی تو بارش ہونے کی وجہ سے یہ گندم جو ہے، یہ اناج جو ہے، یہ گیلا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا جو گیلا تھا اس کو اوپر رکھنا تھا نا، گیلے کو تو ہم نے نیچے رکھا اور اوپر تو ہم نے خشک لگا دیا. اور آپ نے وہاں پر کیا فرمایا؟ بڑے سخت لفظ آپ نے فرمائے، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ساڈا ہے ہی نہیں. نام اس کا مسلمانوں والا ہو لیکن ساڈا نہیں ہے، شکل اس کی مسلمانوں والی ہو لیکن ساڈا نہیں ہے، یہ بھیس بدلا ہوا اس سے. اور ہمارے یہاں آج کل میں کئی دفعہ پھل لینے جاتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ جو بڑے بڑے سیب ہیں وہ کیا کیے؟ وہ آگے لگائے اوپر، اور چھوٹے چھوٹے سب سارے نیچے لگائے، خراب مال سارا نیچے لگایا اور صاف مال اوپر لگایا. میں کہ ایسا کیوں کر رہے؟ کہتے جی لوگ ذرا دیکھ کے آ جائیں. میں کہ اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو دھوکے سے اپنے پاس لے کر آنا چاہتے ہیں. اتنی مزدوری، اتنی دھوپ میں، اتنی گرمی میں ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور محنت کرنے کے نتیجے میں اس کو مل کیا رہا؟ اللہ کے رسول سے دوری مل رہی. وہ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں سارے، جناب وہ کر رہا ہے تو میں بھی ایسے کروں، شاید ایسا کرنے سے بکے گا مال، شاید ایسی 2 نمبری کرنے سے مل جائے گا. ہمارے ایسا من غشنا فلیس منا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹا کوئی کام ہی نہیں کرنا کہ جس سے کسی بندے کو پتا چلے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. دنیا کے لیے جھوٹ بولنا یہ تو ایسی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن نا تمام لوگ جو نا حساب کتاب کہتے ہیں شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو تمام لوگ جو ہے نا وہ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے. پہلے عالم آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ جی آپ ذرا سفارش فرمائیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ انکار کریں گے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر وہ ان میں سے ایک دفعہ وہ کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے 3 جھوٹ یاد کریں گے. وہ کہیں گے نہیں میں نہیں جا سکتا، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا اپنے ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو ابراہیم ہے یہ نبی بھی ہے اور صدیق بھی ہے، یہ سچا بھی ہے. اللہ نے ابراہیم کو کیا کہا؟ سچا. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا بولے؟ تو صحیح بخاری شریف کے اندر باقاعدہ پوری حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے. کہتے تو جھوٹ کیا بولے؟ کہتے ان میں سے ایک جھوٹ یہ تھا کہ جب کافروں نے انہیں یہ کہا نا کہ آؤ ہمارے ساتھ بتوں کی اس میلے پر چلو، وہاں پر بتوں کی پوجا کرنے کے لیے چلو ہمارے ساتھ وہاں پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا انی سقیم، میں کمزور ہوں بھائی، انی سقیم، میں کیا ہوں؟ میں کمزور ہوں، میں نہیں جا سکتا. ان سے عذر کر لیا. وہ لوگ کہتے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بیمار ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میں کمزور بندہ ہوں، میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ شرک کر کے جو تم کر رہے ہو، میں بڑا کمزور ہوں، تم بڑے دلیر ہو کہ تم شرک کرنے سے بھی ڈرتے نہیں ہو. تو میں اللہ
تو کہتے ہیں ایک ہی ہو. دوسرا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد ایک کام کیا. بت خانے میں گئے اور بت خانے میں جا کے ان کے سارے بتوں کو، ان کے مشکل کشاؤں کو، ان کے حاجت رواؤں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. سارے بت توڑ دیے. وہ جو حاجتیں پوری کرنے والے تھے نا ان سب کو توڑ دیا. وہ جو مشکلیں آسان کرنے والے تھے ان کو ختم کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا. اور جب وہ آئے نا واپس، انہوں نے آ کر پوچھا بھائی یہ سارا کام کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلہم کبیرہم، یہ کام جو کیا ہے نا یہ ان کے بڑے نے کیا ہے. واسألہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو. یہ جو بت تمہارے ادھر پڑے ہیں نا تمہارے مشکل کشا، انہی سے پوچھ لو نا ان کو کس نے توڑا ہے. تو یہاں پر لفظ استعمال کیا بل فعلہ کبیرہم، ان کو کس نے توڑا؟ ان کے بڑے نے. اچھا وہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مطلب تھا اپنا، یہ بڑا ان میں سے کوئی نہیں، ان کا بڑا کون ہے؟ میں بڑا ہوں. بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کیا ہے. اچھا یہ سارے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، یہ آپ اس لیے کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے، تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں، تاکہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. راضی کرنا رب کو مقصود تھا، دنیا پانا مقصد نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں. اور ہم لوگ وہ تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. وہ جھوٹ بھی نہیں تھا، لوگوں کی نظر میں جھوٹ ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ تو سچ کہہ رہے تھے جو کہہ رہے تھے. اسی لیے تو اللہ نے ان کو صدیق کہا کہ وہ سچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں. جھوٹے تمہارے معبود ہیں، جھوٹے تم لوگ ہو. ابراہیم علیہ السلام جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ اس کے باوجود اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا کریں گے؟ وہ ڈریں گے. ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا جھوٹ نہیں، جھوٹ انسان کی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے، سچ انسان کو نجات دیتا ہے. اور ہم لوگ ڈرتے ہیں سچ بولنے سے، ہم لوگ سچ کو تسلیم کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بولا نا تو زندگی برباد ہو جائے گی. کاروبار گیا، اچھا میں نے کئی ساتھیوں سے سنا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ اگر کاروبار میں بندہ سچ بولے نا، سچ بول کے کاروبار کرے تو پھر کاروبار چلتا. کہتے ہیں ایسے کاروبار نہیں چلتے، تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کاروبار کرنا کیسے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے. ارے جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، تم بے وقوف ہو. اگر تو سچ بولنے لگے نا لوگ اس کو بے وقوف کہتے ہیں. اور یہ مت سمجھیے کہ یہ آج کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے. وہ کیا کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا ہے نا ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے ہیں، سچ بولنے والے ہر معاملے میں سچے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء. ارے ٹھیک ہے ایمان تو ہم لائیں گے، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان بے وقوفوں کی طرف ایمان تھوڑی لائیں گے ہم. صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر پر بات کروا لیے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار کا بڑا گھر کروا لیا، ہم بھی کروا لیں. انؤمن کما آمن السفہاء، کہنے لگے یہ بے وقوف ہے کہ ہم ان کی طرف ایمان لائیں. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے پیغمبر کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، ان کو بے وقوف کہنے والے اصل میں خود بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم کوئی جاہل ہے. یہ تو پتہ چلے گا جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی نا، جب قبر کی اندھیری کوٹری میں جائیں گے پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی. میں کہتا ہوں کہ آنکھیں جب تک بند نہ ہو تب تک آنکھیں کھلتی کوئی نہیں. کھلی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا جب تک آنکھیں بند نہ ہو جائیں. جب یہ آنکھیں بند ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہوا اور ناکام کون ہوا. تب پتہ چلے گا ان کو فلاح کس نے پائی اور بیڑا غرق کس کا ہو گیا. فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرو، اپنی زندگی کے اندر سچ کو لے کے آؤ. آپ اپنی زندگی میں سچ کو لے کے آئیں گے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے ضمیر میں ایک اطمینان چھا جائے. ہو سکتا ہے آپ تکلیف میں ہو سکتا ہے آپ کا کاروبار کم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو برا کہنے لگے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا آپ کا دل مطمئن ہو جائے. اس کے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتا. جھوٹے آدمی کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو دردناک عذاب اللہ کی طرف سے
اس پر نازل ہو رہا ہے وہ کیسے مطمئن ہوگا؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا وہ بھی مطمئن ہو سکتا ہے؟ عذاب میں مبتلا آدمی بھی کبھی مطمئن ہو سکتا ہے؟ شاعری نے لکھا یہاں پر بڑی باریک بات اہل معرفت نے یہاں پر لکھی ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو دنیا میں اس پر جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا وہ عدم اطمینان ہے، اس کا سکون چھن جاتا ہے، اس سے خوشی چھین لی جاتی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب جہنم کا ہے۔ فرمایا یہ نشانی مومن کی نہیں، یہ نشانی کن کی ہے جی؟ میں نے بتایا تھا کن کی نشانی ہے؟ منافق کی۔ منافق کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ تو جھوٹ نہیں بولتا، یہ تہیا کرتا ہے۔ ہم نے دنیا پانے کے لیے کبھی جھوٹ نہیں کہا، ہم نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، عہدہ حاصل کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت کو، دنیا کی نعمتوں کو جمع کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر انسان تہیا کر لے تو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی نعمتیں سچ بولنے پر بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی شروع میں آزمائش آئی، ہم تو ڈر جاتے ہیں آزمائشوں سے، ڈر بس وہی بس، ہم پہلی آزمائشوں سے ڈر جاتے ہیں، ہم تو ابھی انتہا پر گئے ہی نہیں۔ اب کسی نے دیکھنا ہو نا سچ کیسے کامیاب ہوتا ہے، وہ حضور اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں۔ صحابہ کی زندگی میں ایک دور وہ تھا کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، یہ ابتدائی ہے، سچ کی ابتدا یہ ہے۔ ہم تو ابتدا سے ہی ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی ہیں اور گھبرا کے واپس بھاگتے ہیں۔ حال یہ ہوا کہ کھانے کو نہیں ملتا، اور سچ کی انتہا یہ ہوئی کہ مدینے کی مسجد نبوی کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہیں اور کوئی بندہ لینے والا نہیں ملتا، اور لینے والے کو ڈھونڈ رہے آ رہے کوئی لینے والا مل جائے، لینے والا نہیں ملتا۔ پہلے دینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، پھر لینے والا۔ سچ کی انتہا تک تو کبھی گئے نہیں ہم تو پہلے ہی ڈر جاتے ہیں۔ فرمایا ڈرو مت، ان اللہ مع الصادقین، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ سچوں کے ساتھ۔ کونوا مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہے تو اپنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ دنیا حاصل کرنا، میں آپ کو بتا، انہوں نے تو آخرت کے لیے جو بات کی ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے باوجود ان کا ایمانی حالت یہ تھی، کیفیت یہ تھی کہ وہ ڈر رہے تھے، اور ہم ڈرتا ہی نہیں۔ جھوٹ بولتے وقت، غلط بیانی کرتے وقت ڈر نہیں آتا، بالکل ڈر نہیں آتا کہ اللہ کو کل حساب دینا جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر فرمایا کہ یاد رکھو جو آدمی جھوٹ بولے گا وہ آدمی اس دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا اور وہ آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ اللہ جھوٹ کی یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ شاید ہی کوئی طبقہ ایسا ہو جو اس جھوٹ کی بیماری سے بچا ہو۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے کہ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہر نماز میں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ رفع یدین، اس کو کہتے ہیں رفع یدین، تو نبی علیہ السلام نے یہ رفع یدین کیا تھا یا یہ آپ نے خود ہی شروع کر دیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، اور جتنی بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں نا، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، مسند احمد ہے، جتنی کتابیں پوری دنیا میں جتنی کتابیں حدیث کی لکھی، کوئی حدیث کی کتاب آپ اٹھا لیں اس میں یہ لکھا ہوا ملے گا کہ نبی علیہ السلام جب رکوع جاتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ کہنے لگے نہیں بھائی صاحب ایسی بات ہے۔ میں کہ یار اگر ایسی نہیں ہے تو آپ جا کے چیک کر لیں، آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ سکتے ہیں بھائی حدیث کی کتاب لائے اس کے اندر یہ ہے کہ نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں ہمیں قاری صاحب نے بتایا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیا تو تھا، ایسا نہیں کیا نہیں، لیکن وہ تب کیا تھا جب کافر اپنی بغلوں کے نیچے کیا رکھ لیتے تھے؟ بت، یا بغلوں کے نیچے بت رکھ لیتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ جب آپ رکوع جائیں نا تو ایسے ہاتھ اٹھائیں، اور جب رکوع سے سر اٹھائیں تو ایسے ہاتھ اٹھائیں۔ تو جب ایسے حکم ہوا تو پھر ان کے جو بغلوں کے بت تھے نا وہ کیا ہو گئے؟ وہ بغلوں کے بت جو تھے نا وہ گرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو رفع یدین کرنے کا کہا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی رفع یدین کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، رفع یدین نہ کرنے کی روایات بھی موجود ہیں۔ علماء نے، میرا جو اپنا ذاتی تحقیق ہے کہ نبی علیہ السلام سے رفع یدین کرنے کی بے شمار احادیث ہیں،
رفع یدین نہ کرنے کی روایات بھی موجود ہیں لیکن کمزور ہے، اس وجہ سے میں رفع یدین کرنے کو ترجیح دیتا ہوں اور اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رفع یدین کرتے ہو یا نہ کرتے ہو آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت مل گئی۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، قاری صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک کام کریں، آپ ایسا کریں کہ جس صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ وہ بغلوں کے نیچے بت رکھ لیتے تھے تو پھر جناب رفع یدین کا حکم ہوا، ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کون سی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، بس زیادہ نہیں بات کرنی، زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں، جتنے بھی مسائل ان میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑا تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بات چیت کر سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے، کیونکہ وہ بھی مسلمان بھائی ہے، آپ بھی مسلمان، اس سے کوئی بندہ کافر تھوڑی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کو آپس میں گفتگو کرنی، میں نے ان سے کہا کہ آپ صرف اتنا کریں ان سے جا کے نا پوچھ لیں کہ کون سی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور پھر مجھے لا کے وہ بتا دیں، میں وہ کتاب لا کے دیکھ لوں گا، اگر ایسا ہوا تو پھر